نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. آج ہمارا خلاصۃ القرآن میں ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 5 کا خلاصہ کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اور اپنی مسئلہ سٹارٹ کرنے سے پہلے دوبارہ دہراتی چلوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے. آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم لازمی کہیں. چلے اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے فورتھ پاری کا خلاصہ مکمل کیا تھا. آج انشاءاللہ ہم ففتھ پاری کا خلاصہ کرنے لگے. تو چلے اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو ہم نے دیکھا تھا ہم جو سورہ نساء ہم نے شروع کیا تھا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے. تو فورتھ پارے میں جہاں پر اینڈ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ کن کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اس کی وضاحت تھی نا فورتھ پارے کے لاسٹ آیت میں. تو اب ففتھ پارے کی شروعاتی آیتوں میں ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب سے پہلا عنوان اس میں ملتا ہے خلاصے کے حوالے سے تو سب سے پہلا عنوان ملتا ہے کہ جن عورتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کو جائز کیا ہے. تو آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. چوتھے پارے کے آخر میں محرومات کا ذکر تھا یعنی کہ جس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ان کے بارے میں تھا. اب 5ویں پارے کے شروع میں محرومات کا کے علاوہ ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حلال اور جائز ہے. نکاح سے مقصود پاک دامنی ہے نہ کہ صرف شہوت پوری کرنا. تو یہ اہم چیز ہے جس پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ نکاح کا اصلی معنی جو ہے نکاح کا اصلی مقصد جو ہے وہ پاک دامنی حاصل کرنا ہے نہ کہ صرف شہوت کو پورا کرنا. نکاح کے لیے ایجاب و قبول، دو گواہ اور حق مہر کا ہونا ضروری ہے یعنی کہ دونوں فریقین کو ایک دوسرے سے قبولیت ہوگی. وہ ان کو نکاح میں قبول کر لینا یعنی لڑکے کو بھی لڑکی قبول ہو اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی قبولیت ہو. لڑکی بھی اس سے راضی ہو لڑکا بھی راضی ہو اس رشتے سے. اس کے بعد دو گواہ کا ہونا ضروری ہے. نکاح کے لیے لازم ہے کہ کم از کم دو گواہ ہو اور حق مہر جو ہے مہر ادا کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہے نکاح کے لیے. جب نکاح ہو تو اس کا اعلان بھی لازمی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہوا ہے. تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ اگر نکاح کا ارادہ ہو اور نکاح کیا جائے تو اس کو اعلان کیا جائے، چھپتے چھپاتے نہ کیا جائے بلکہ سب کے سامنے بتایا جائے کہ اس شخص کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے. اس سے انسان تہمت سے محفوظ رہ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اگر اپنی یعنی کہ جائز رشتے کو نہیں بتائے گا تو پھر اس سے منسوخ ناجائز رشتہ ہو جائے گا تو اس پر تہمت لگائی جائے گی. تو ان ساری چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے. اس کے بعد جس چیز کا ذکر ملتا ہے وہ ہے حرمت متع. متع کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت سے کہے کہ میں تجھ سے اتنے دنوں کے لیے اتنے مال کے بدلے نفع اٹھانا چاہتا ہوں. تو متع جو ہے دین اسلام میں کس چیز کو یہاں پر قرآن مجید میں اللہ نے بتایا. متع کہتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ کہے کہ میں تجھے اتنے دنوں کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے میں تمہیں
مال دوں گا اور میں تم سے نفع اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ عورت اسے قبول کر لے. بیسیکلی اگر ان ادر ٹرمز ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو دس از نتھنگ بٹ پروسٹیٹیوشن. آج کے زمانے میں جس کو پروسٹیوٹ یا پروسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے کہ کسی کو پیسے دے کر اس سے ناجائز تعلقات مینٹین کیا جائے نا، فار دا سیکشل ڈیزائر اینڈ فار سیکشل فلفلمنٹ آف سیکشل پلیزرز. تو اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ اس میں نہ تو لطف نکاح اس پہ نہ تو لفظ نکاح استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے. لہذا جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح متاع بھی حرام ہے. تو جس طرح زنا حرام ہے، زنا یعنی کہ ناجائز تعلقات رکھنا حرام ہے، اسی طریقے سے متاع میں یہاں پہ ایک مدت بھی بیان کی گئی. دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ زنا کسی ایک وقت میں ہو جائے، اور زنا میں ضروری نہیں ہے کہ بدلے میں پیسے دیے جائیں نا. کنسینشل بھی ہو سکتا ہے زنا، نان کنسینشل بھی ہو سکتا ہے، لیکن متاع جو ہے متاع کنسینشل ہے، دونوں کی رضامندی سے یہ طے ہوتا ہے. آدمی عورت کو پیسے دینے کے لیے راضی ہے اور اتنی مدت کے لیے وہ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور وہ اس سے نفع اٹھانا چاہتا ہے. تو اس کے لیے وہ عورت بھی اس سے راضی ہے نا، اس کو قبول کر لے، تو پھر اس کو متاع کہا جاتا ہے. جس طریقے سے زنا حرام ہے اسلام میں، اسی طریقے سے متاع بھی حرام ہے. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز ملتی ہے وہ ہے مرد کی حکیمت و فضیلت، یعنی کہ مرد کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رتبہ بلند کیا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فیملی میں جو فادر ہوتا ہے یا جو مرد ہوتا ہے وہ گھر کا حکمران ہوتا ہے نا، ہی از دا ہیڈ آف دا فیملی. تو جو آدمی ہوتا ہے اس کے ڈیسیجنز کو مانا جاتا ہے. گھر کا ایک نظام جو چل رہا ہوتا ہے اس میں مین ڈیسیجن میکر آدمی ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی ہے اور اس پر حاکم مقرر کیا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو عورت پہ فضیلت کیوں دی اور اس کو حاکم کس لیے مقرر کیا. سب سے پہلے تو یہ کہ عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمہ ہیں، یعنی کہ عورت کا سارا خرچہ اٹھانا آدمی کے حق میں، چاہے اگر وہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، مطلب اگر بیٹی ہے آپ کی تو پھر وہ باپ کی ذمہ داری ہے. جب بیٹی کا نکاح ہو جاتا ہے تو پھر اس کی شوہر کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کے تمام اخراجات کا وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تکوینی طور پر فطرت، یعنی کہ تکوینی طور پر فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت دی. یعنی کہ انسان جو مرد ہوتا ہے، آپ دیکھیں یہ فیملی میں ایسے شیلڈ ہوتا ہے نا، کوئی بھی پریشانی آ جائے بہت ڈٹ کر ہر چیز کا سامنا کر رہا ہوتا ہے. آدمی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جلدی کمزور نہیں پڑتا، لیکن عورت جلدی کمزور پڑ جاتی ہے نا. مرد جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہوتے ہیں، ناٹ جسٹ اپیرنس وائز، لیکن اسٹرینتھ جو مینٹل اسٹرینتھ ہے یا ایموشنل اسٹرینتھ ہے، اللہ نے ان کو بہت اسٹرانگ بنایا ہے کہ وہ جلدی نہیں ٹوٹتے، لیکن عورت جلدی کمزور پڑ جاتی ہے. اس وجہ سے، ان دو وجوہات کی وجہ سے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدمی کو عورت پر فضیلت دی ہے. یہ ضابطۂ عام مراد ہے، یعنی کہ یہ عام معنوں میں مراد ہے. یہ ضابطۂ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ہے، لیکن بعض خواتین علم و فضیلت میں یا کبھی جسمانی قوت و طاقت میں کسی مرد سے آگے نکل جائیں تو یہ اس ضابطے کے خلاف نہیں.
یعنی کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدمی کو عورت پر فضیلت دی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضابطے کے اعتبار سے بتایا ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون ہے جو علم حاصل کر لیتی ہیں، علم اور عمل میں بھی وہ آدمی سے آگے اور علم میں بھی اس سے آگے بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ آپ سمجھیں اس کو آسانی سے آپ سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ ایک حافظہ ہے، ایک لڑکی نے حفظ کیا اور پھر عالمی کورس کیا، عالم دین بن گئی، تو پھر اور یا پھر کوئی لڑکی ایسی ہے جس کی جسمانی قوت آدمی سے زیادہ ہے، تو پھر یہ اس ضابطے کے خلاف نہیں ہے کہ وہ عورت بھی یعنی کہ برابری اور فضیلت کی حامل ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلا اہم چیز جس کو اس پارے میں 5 پارے میں سورہ نساء میں ٹچ کیا ہے، جس کا بہت واضح طور پر بیان ہے اور بہت ڈیٹیل میں اس کو قرآن مجید میں ایکسپلین کیا گیا ہے، وہ ہے نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ۔ کہ اگر آپ کی بیوی نافرمان ہو، آپ کی اطاعت نہیں کرنے والی ہے، آپ کو سمجھنے والی نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کرنے کے لیے بتایا۔ آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَعِيذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر آیت نمبر 34 میں کہ اگر کبھی بھی اور سرکش بن جائے تو اس کی اصلاح کے لیے 3 تدبیریں اور بدرجے انسانی اختیار کی جائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے آگاہ کیا جائے۔ سب سے پہلے تو جو نافرمانی کر رہی ہے اس کو سمجھایا جائے کہ تم جو کر رہی ہو وہ غلط ہے، اور اس کے آنے والے انجام سے بھی اس کو آگاہ کیا جائے کہ تم اگر ایسا کرو گی تو تمہارے ساتھ الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، برا نتیجہ ہوگا۔ دوسری چیز کہ اگر سمجھانے سے اصلاح نہ ہو تو اسے بستر سے الگ کر دیا جائے، یعنی کہ یہ مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مرد کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے اپنی نافرمان بیوی سے، کہ اگر وہ آپ کے کہنے پر بھی آپ کی بات کو نہ مانے، آپ کے سمجھانے پر بھی نہ سمجھے، تو پھر آپ اپنے بستر کو الگ کر دیں، یعنی کہ اس کو اپنے ساتھ نہ سلائیں، نہ آپ اس کے ساتھ سوئیں۔ تیسری چیز جو اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اگر وہ سرکشی ختم نہ ہو تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا دی جائے، یعنی کہ سزا بھی مرد عورت کو دے سکتا ہے، لیکن یہاں پہ واضح یہ کر دیا گیا کہ شریعت کے اعتبار سے جو مناسب سزا ہے وہ دی جائے، حدود میں رہ کر، شریعتی حدود میں رہ کر، یعنی کہ فزیکل ابیوز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسا مار کے کسی کا کچھ عمر نہیں بنا دیا جا سکتا، لیکن آپ اصلاحی تدبیریں کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہم یہاں پر ٹچ کیا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں بہت وضاحت سے قرآن مجید میں ملتا ہے۔ یہ تو بس میں جو آپ سے بتا رہی ہوں یہ چند ایک پوائنٹس ہے، سمری ہے، جسٹ لائک خلاصہ ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو اگر جاننا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد طہارت کے مسائل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یعنی کہ یہاں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طہارت کے مسائل بیان فرمائے ہیں، مثلا نماز پڑھنی ہو یا قرآن کریم پڑھنا ہو اور اس کو ہاتھ لگانا ہو، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں طہارت کی ضرورت ہو تو وہاں وضو کرنا ضروری ہے۔ تو جیسے کہ ہم قرآن مجید کا پڑھنے کے لیے اگر آتے ہیں، قرآن مجید یہ فزیکل مصحف ہوتا ہے نا، جس کو جو ہم فزیکلی ہاتھ میں جو قرآن پکڑتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے لازم ہے
کہ آپ باوضو ہو کر اس کو ہاتھ لگائیں. اور اسی طریقے سے اگر اپنی نماز پڑھنی ہے تو بنا وضو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ وضو کو نماز کی کنجی بتایا گیا نا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے، یعنی کہ جس طرح کنجی سے تالا کھلتا ہے اسی طریقے سے اچھے سے وضو کرنے سے ہی ہم پاک صاف ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو یہاں پہ اس چیز کی وضاحت کی گئی. اور تو یہاں پہ پتہ چلا کہ طہارت جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے دین میں. الطہر شطر الایمان، یعنی کہ حیا ایمان، سوری، پاکی آدھا ایمان ہے. اس کو بتایا گیا کہ ایمان کا آدھا حصہ پاکی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ پاکی کا بہت، یعنی کہ طہارت کا بہت خاص خیال رکھے، کیونکہ آپ اگر سیرت کا مطالعہ بھی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ایمان لانے کا واقعہ ہے اس میں بھی ان کی بہن نے انہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے روکا تھا. یعنی کہ وہ جو بھی آیتیں جو مصحف جس صحیفوں پہ لکھی جاتی تھی، جو آیتیں آتی تھی، اس کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دیا جب تک وہ پاک صاف نہ ہو گئے. پاک صاف انسان کیسا ہوتا ہے؟ غسل کر کے ساری ناپاکی سے پاک ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے وضو کی یہاں پر اللہ نے اہمیت بتائی. بعض حالات ایسے ہیں جہاں پر غسل کرنا فرض ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی چیز کو واضح فرما دیا کہ ایک تو وہ ناپاکی ہے جو صرف وضو کرنے سے دور ہو جاتی ہے. جیسے کہ اگر آپ باوضو نہیں ہے، ہوا خارج ہو گئی، آپ کا وضو چلا گیا، آپ اس ناپاکی سے، یہ جو مائنر امپیورٹیز ہے اس سے پاک ہونے کے لیے اور قرآن مجید کو ٹچ کرنے کے لیے پاک ہونا چاہتے ہیں تو آپ وضو کر لیں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے کہ آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. لیکن اسی طریقے سے چند ایک امپیورٹیز ہمارے اندر ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے غسل ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ نہانا ضروری ہو جاتا ہے، غسل لینا. تو اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ مثلاً آدمی کو احتلام ہو جائے یا اپنی اہلیہ سے ملاقات کرے تو غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ آدمی جو ہے اس کو احتلام ہو جائے یا پھر وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ نسبت قائم کرے تو پھر حالت جنابت میں وہ آ جاتا ہے نا. جنابت کے بعد پاکی کے لیے بھی غسل کرنا فرض ہے. بنا غسل کیے نہ تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ اہم مسئلہ ہے کہ آپ بنا، یعنی کہ اگر آپ بنا جنابت سے پاک ہوئے روزہ رہتے ہیں تو اس کو اعلیٰ درجے کا نہیں مانا جاتا. تو بہترین چیز یہ ہے کہ آپ روزے میں اپنے فرائض کو پہلے ادا کریں. نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے. اگر نماز آپ نے پڑھنی ہے تو پہلے آپ نے غسل کرنا ہوگا. بنا غسل کیے آپ فرض نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح عورت حیض و نفاس سے پاک ہو تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. حیض کے دوران، حیض کی جو مدت ہے کم از کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. اس کے بعد بھی اگر حیض کا خون عورت کو آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وضو کر کے، غسل کر کے، وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے. اور 7ویں دن یا 10ویں دن جتنی بھی آپ کے ایام ہیں حیض کے، 3 دن سے شروع ہو کے الگ الگ خاتونوں میں 3 سے 10 دنوں تک اکثریت دیکھی جاتی ہے. تو جبھی بھی آپ کا حیض ختم ہو جائے تو آپ کو لازم ہے کہ آپ غسل کریں. غسل کر کے اپنے آپ کو یہ جو امپیورٹی ہے، جو غلاظت تھی ہے، جو بھی ہے، اس سے پاکی حاصل کریں. اس کے لیے غسل کرنا لازم ہے. اور اسی طریقے سے نفاس اسے کہتے ہیں جو پوسٹ پیٹرن بلیڈنگ ہوتی ہے نا. بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کو جو بلیڈنگ ہوتی ہے، جو خون آتا ہے، اسے نفاس کہتے ہیں. تو یہ تقریباً اس کی مدت بتائی جاتی ہے کہ کم از کم 1 دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتا ہے. اکثریت یہ دیکھی جاتی ہے کہ 40 دن تک ہوتا ہے اور 40 دن کے بعد رک جاتا ہے. تو یہ 40 دن کی مدت جو دی گئی ہے یہ ایک بڑی مدت ہے. اس کے بیونڈ بھی اگر کسی کو بلیڈنگ ہوتی ہے
تو اسے چاہیے کہ پھر وہ غسل کر کے نماز پڑھنا وضو کر کے شروع کر دے. اس کے بیونڈ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اس کی مدت جو ملتی ہے فقہی اعتبار سے وہ یہی ہے کہ 3 سے 7 دن حیض کے لیے، 7 سے 10 دن، میکسیمم 10 دن حیض کے لیے. اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھنا سٹارٹ کر دے اگر نہ رکے تو. اسی طریقے سے نفاس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ 40 دن تک آپ نماز پڑھنے سے آپ کو بری کیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو پھر آپ وضو کر لیں گے، نہا کے وضو کر لیں گے اور نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. اور نماز پڑھنا شروع کرنے سے پہلے لازمی کیا ہے کہ آپ غسل کریں. ایک بار آپ یہ حیض سے یا نفاس سے پاک ہونا چاہتے ہیں، یعنی کہ ختم ہو گیا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ نہیں اب مجھے بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہے، مجھے نہا لینا چاہیے، مجھے پاک صاف ہو جانا چاہیے، تو اہم لازمی یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی اس طریقے کے دینی کام کرنے سے پہلے لازم ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنا غسل لیں تاکہ آپ اس ناپاکی سے پاک ہو جائیں. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض طریقے سے بہت ڈیٹیل میں اس میں ایکسپلین کیا ہے. میں نے تو بس آپ کو خلاصہ سنا دیا کہ کن کن چیزوں پر آپ کو فوکس کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں یہاں پر واضح طور پہ بتایا وہ ہے تیمم کا حکم، کہ انسان کو اگر پانی میسر نہ ہو پاکی حاصل کرنے کے لیے تو وہ تیمم بھی کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَيَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وضو و طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے بھی زیادہ آسانی سے حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ اکثریت اس زمانے میں جب یہ حکم آیا تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں مکے کے، مدینے کے، مطلب بیسکلی سعودی عرب کا جو جزیرہ عرب ہے وہ ریتیلا مٹی کا ہوتا ہے نا، ڈیزرٹ تھا وہ زمانے میں، تو بہت زیادہ ڈیزرٹ تھا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وہاں پر پانی کی قلت ہوتی تھی لیکن مٹی تو بہت میسر تھی نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیمم کا حکم دے دیا کہ اس کو بھی پاکی، اس سے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا سے بھی زیادہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے ان کی مٹی، کیونکہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہوتی ہے نا. زمین اور مٹی سے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے جسے تیمم کہتے ہیں. تو تیمم کی نیت صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ کسی اور امت کو نہیں دی گئی. ہماری یہ خصوصیت ہے کہ اگر ہمیں پانی میسر نہ ہو تو ہم تیمم کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تیمم کرنے کے لیے بھی مٹی یا پھر زمین کا استعمال کیا جائے. تو یہ 2 چیزیں قرآن میں ملتی ہیں کہ زمین یا مٹی سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. اس کے بعد اگلا جو اہم اللہ نے عنوان اس سورہ میں جو اگلا عنوان ملتا ہے جس کے بارے میں بہت سی آیات ہیں جس کا خلاصہ ہم کرنے لگے ہیں، وہ یہ ہے کہ امانت ادا کرنے کی تاکید، یعنی کہ کسی کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی آپ کے پاس امانت کے طور پہ کوئی چیز رکھاتا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی جو بھی چیز اس نے آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھائی ہے اس کے اندر کوئی خیانت نہ کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 58 میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا. اس آیت کا شان نزول تو خاص واقعہ ہے. اس آیت کا جو ہے شان نزول کا ایک خاص واقعہ ہے کہ ہجرت سے پہلے عثمان بن طلحہ جو کعبہ کے کنجی بدار تھے، یعنی کہ کنجی ان کے پاس رہتی تھی، نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا تھا. تو جب تک یہ ایمان نہیں لائے تھے، ہجرت سے پہلے کی بات ہے، تو عثمان بن طلحہ جو ہے
انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس کعبۃ اللہ کی کنجی ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں یعنی کہ بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان، شاید تم ایک دن بیت اللہ یا کی کنجی میرے بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، اس وقت مجھے اختیار ہوگا، جس کو چاہوں سپرد کر دوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عثمان بن طلحہ تھے، انہوں نے روکا تھا نا، اور ان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی چابیاں اللہ کے فضل و کرم سے میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور پھر میں جسے چاہوں گا اسے اس کو سپرد کر دوں گا۔ جب فتح مکہ ہوا، یعنی کہ جب مکہ کو فتح کیا گیا، تو فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کنجی لے لی، اور بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے بعد کنجی عثمان کو واپس دے کر دی اور فرمایا، قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی، لیکن اس آیت کا حکم عام ہے، جس کی پابندی تمام معاملات میں پوری امت کے لیے ضروری ہے۔ یعنی کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ اس کا ریفرنس اس واقعے سے ہے، لیکن اس سے عام جنرلی ہم سب امت کے لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ امانت جو ہوتی ہے، وہ اگر آپ کے پاس کوئی رکھاتا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں کوئی خیانت نہ کریں، اور پوری امانت سے ہر کام کو کیا کرے۔ اس کے بارے میں وضاحت ملتی ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا عنوان ملتا ہے وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چند ایک امپورٹنٹ چیزوں کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اگر ہم یعنی کہ پیروی کرنا چاہتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تو اللہ کی خدا کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر ہم کریں گے، بتائے ہوئے راستے پہ ہم چلیں گے، تو یہ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی اطاعت ہے اور فقہاء کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ خدا کی اطاعت کرو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور فقہاء کی اطاعت کرو۔ تو تین اہم چیزیں اس میں بیان کی گئی۔ سب سے پہلے تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی حکم کو مانو، اطاعت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور فقہاء یہاں پر بہت سارے ہماری امت میں ہم نے دیکھا کہ جو فقہاء ہوتے ہیں ان کی نہ تو کوئی عزت کرتا ہے، نہ تو ان کی اطاعت کرنے کو کوئی اہمیت دیتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تین باتیں کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہے، ہم مخلوق اور مملوک ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، لیکن ہم دنیا میں اپنے اس کان سے اللہ تعالیٰ کی بات سن نہیں سکتے نا۔ ہم براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہ تو ہم کلام ہو سکتے ہیں، نہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہم سے ارشاد کر رہا ہے وہ ان کانوں کے ذریعے جو اللہ نے ہمیں دنیا میں دی ہے، اس سے ڈائریکٹلی تو ہم نہیں سن سکتے نا، نہ اس آنکھ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے مانیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہو نا، جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ہم تک پہنچے، اور وہ واسطہ کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سناتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبروں کو اسی لیے دنیا میں بھیجا کہ وہ اللہ کی بات کو دنیا کے لوگوں پر عام کریں۔ اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے،
جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اپنے کلام کو نازل کرتا ہے اور پھر وہ امت میں اس کو عام کرتے ہیں۔ کوئی نبی براہ راست سنتا ہے اور کوئی بدرجے جبرائیل علیہ السلام، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے کوہ طور پر وادی سینا میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نبی جن کے بارے میں ملتا ہے، ان کے پاس جبرائیل امین اللہ کا وحی لے کر آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ اکرام و اعزاز ہے کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی ہم کلام ہوئے ہیں، لیکن دوسرے دیگر نبیوں کے پاس جو ہے جبرائیل امین وحی کے طور پر اللہ کا حکم لے کر آیا کرتے تھے۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ الخابی فرماتے ہیں، یعنی کہ ان کے دل میں اس بات کو الگ اس کا القا کرا دیتے۔ پھر ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، ہم عجمی ہیں، یعنی کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عربی زبان بولتے تھے۔ ہم عربی نہیں جانتے، اگر کوئی عربی نہ سمجھتا ہو تو وہ قرآن و سنت کی تہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، تو ہم نے نبی کی بات کیسے سننی ہے، کیسے ماننی ہے؟ اب دیکھیں درجے بدرجے ایکسپلین کیا جائے۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بتایا ہمیں وہ ماننا ہے، لیکن ہم اس کو مانیں گے کیسے؟ ہم نہ تو ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہم سے بتانا چاہ رہے ہیں نہ وہ اس قانون کے ذریعے نہ آنکھوں کے ذریعے سن سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بیچ میں واسطہ کیا ہو جاتا ہے؟ بیچ میں واسطہ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی وحی اترتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی تھے نا، عربی زبان بولا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز، ہر منقولات جو اللہ نے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ساری ہی عربی میں، اور ہم عجمی ہیں، ہمیں عربی زبان نہیں آتی، تو اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، بتائی ہوئی باتوں کو کیسے جانیں گے، کیسے سمجھیں گے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فقہا کی بات، فقہا وہ لوگ ہیں جو عالم دین ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو عربی زبان میں ہیں، وہ عربی زبان سے آپ کی لوکل زبان میں اس کو کنورٹ کر کے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچاتے ہیں۔ فقہا اور اللہ کے نبی کی باتوں کی تشریح کرتے ہیں، خدا کی بات کو قرآن کہتے ہیں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو ہے حدیث کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جو بھیجا، اللہ کا جو کلام ہے وہ قرآن مجید ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی آپ نے بات کہی اس کو حدیث پاک کہا جاتا ہے، اور فقہا کی بات کو فقہ کہا جاتا ہے۔ فقہ جو ہمارے فقہی مسائل ہوتے ہیں نا، سارے لائک آپ کو کب نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے کیا کیا شرائط ہے، اس کے کیا روزہ رہنا ہے تو اس کے کیا فقہی مسائل ہے، غسل کرنا ہے تو اس کے کیا فقہی مسائل، تو فقہ جو ہے وہ ہمارے فقہا کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم، حدیث پاک اور فقہ تینوں کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں پہ اہم چیز اس آیت کے حوالے سے وضاحت کے ساتھ خلاصے میں بھی اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا۔ اس کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں وہ ہے اجتہاد اور قیاس کا ثواب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہارا کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرو۔ علماء کرام نے اس سے اجتہاد اور قصاص کو ثابت کیا ہے۔ تو اس بارے میں بھی اس میں ملتا ہے کہ
کس طریقے ایک چیز ہوتی ہے سب سے پہلے تو اللہ کا حکم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، تیسری چیز ہوتی ہے وہ اجماع امت، یعنی کہ زیادہ تر امت کس چیز کو، اور ایک ہوتا ہے قصاص۔ تو یہ چار چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جس چیز کا ذکر ملتا ہے وہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مغفرت کروانا۔ تو آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ آیت اگرچہ خاص واقعے میں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائیں، دعائے مغفرت کریں، تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری اسی کے حکم میں ہے، جیسا کہ دیہاتی والا واقعہ مشہور ہے، یعنی کہ یہ ایک پرٹیکولر واقعے کے انسٹنس میں نازل کردہ آیت ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو بیعت کرتے تھے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کر، آپ اللہ سے معافی مانگ کر، آپ سمجھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، اور وہ دائر اسلام میں جب آ جاتے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ اسے قبول کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جب باحیات تھے تب اللہ کے حضور ہماری مغفرت کی دعا بھی کرتے تھے، اسی طریقے سے آج اب جب ہم حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جالی ہے جہاں پہ سلام پیش کیا جاتا ہے، آپ وہاں پر مغفرت کی دعا کریں گے تو گویا آپ نے حاضری دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی پر آپ کا گزر ہوا، آپ نے مغفرت کی دعا کی، تو بہت امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت بھی کریں گے اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا بھی اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ تو اس چیز کے بارے میں بیان کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام یافتہ طبقات کا ذکر کیا ہے کہ کن لوگوں پر انعام ہوگا، وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے اوپر جن کو انعام حاصل ہو گیا۔ انعام سے مراد دنیاوی نہیں ہے، یہاں پر ہم یاد رکھیں کہ دنیا میں بھی ان کے لیے آسانی ہوگی، لیکن اصل جو انعام مراد ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یاد رکھیں ہم نے سورہ فاتحہ کی جب ترجمہ پڑھا تھا تو ہم نے تب بھی دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تو وہ انعام کن چار لوگوں پر ہوا ہے، یہاں پر اس کی وضاحت ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں پر، جو نبی ہوتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام، پھر صدیقین جو سچ کہنے والے ہوتے ہیں صدیقین، شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اور صالحین جو نیکوکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ بات فرمائی تھی کہ مجھ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر 5ویں پارے میں اس آیت میں کیا گیا ہے واضح طور پہ۔ یہ انعام یافتہ طبقات چار ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام، صدیقین یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، پھر شہداء اور اولیاء۔ پہلی بات، انبیاء علیہ السلام اسلام کی
اسلام کے مانو نبی تو ہر علاقے میں نہیں، تو فرمایا کہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلو، یعنی کہ ہم عام انسانوں کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے درجے میں تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چل کر صدیقین کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ہر ہر علاقے میں صحابی بھی نہیں، ہر علاقے میں صحابی تو نہیں تھے، پھر تو فرمایا کہ شہید کے نقش قدم پر چلو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید شہادت کے بعد ہمارے بات کو سن بھی لے تو وہ بتائے گا کیسے نا، تو شہداء کے بارے میں بھی یہ بتایا جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اولیاء اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلو، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں چاروں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ صدیقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، پھر شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور پھر صالحین نیکوکار علماء اکرام، ان کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عوام کے لیے تقلید ایام کا ثواب بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ اگرچہ یہ آیت جنگ کے بارے میں ہے، لیکن حکم جو ہے وہ عام ہے۔ جن مسائل میں کوئی نیز نہ ہو تو ان کے احکام کے حل کے لیے دو طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو ان کی طرف رجوع کریں، یعنی کہ اگر کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، جس میں آپ کو فیصلہ لینے میں مشکل ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہوتے ہیں تو صحابہ کرام کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو جس کے بارے میں انہیں کوئی حل نہیں ملتا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رجوع کرتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے تو اس کا بھی اللہ نے حل بتایا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو تو علماء اور فقہاء کی طرف رجوع کیا جائے، ان سے اپنے مسائل کو ڈسکس کیا جائے اور حل کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی اہم چیز جس کو بیان فرمائی ہے وہ ہے قتل اور دیت کا بیان، یعنی کہ کسی کو اگر قتل کر دیا جائے اور اس کا بدلہ کس طریقے سے لیا جائے، دیت کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ آیت نمبر 96 میں فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ تو کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عقلاً قتل کی دو قسمیں ہیں، قتل عمدہ، قتل خطا۔ پھر یہاں قتل خطا کی 3 صورتیں ہیں، یعنی کہ جو آپ سمجھیں، جو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ وانٹڈلی کسی کو مرڈر کریں، یا آپ کسی کو غلطی سے مرڈر کر دیں نا، آپ کا انٹینشن نہیں تھا، لیکن آپ یا تو اپنے ڈیفenس میں سمجھیں کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے اس میں غلطی سے وہ مر گیا۔ بہت سارے ایسے انسٹنس ہو سکتے ہیں، تو یہ صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ کن کن صورتوں میں کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے تو مومن قتل ہو جائے تو قاتل پر دیت اور کفارہ لازم ہوگا۔ تو اگر کسی مومن ایمان والے کو کوئی دوسرا مار دیتا ہے مسلمان، تو جو اس پر دیت اور کفارہ جو ہے وہ لازم ہوگا۔ دیت کی مقدار یعنی کہ احادیث میں بیان کی گئی ہے 100 اونٹ یا 10,000 دینار لازم ہوں گے۔ تو یہ دیت یعنی کہ آپ کمپنسیشن سمجھیں، اس کو کیسے بیان کیا گیا، 100 اونٹ یا 10,000
10,000 دینا لازم ہوں گے۔ کفارے میں ایک مسلمان غلام آزاد کر دیا جائے گا۔ اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ دیت اور کفارے کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی دوسرا مسلمان نہ قتل کر دیتا ہے تو اس کے اوپر دیت اور کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ یا 10,000 آپ دینار یا 10,000 اسے دینا پڑے گا، یہ سمجھ میں۔ اور پھر کفارہ جو ہے وہ ہے ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا۔ اگر غلام کو آزاد نہیں کر سکتے، غلام میسر نہ ہو، تو پھر 2 ماہ تک بنا کوئی گیپ کے آپ کو روزے رہنے ہوں گے، مسلسل روزے رہنے ہوں گے۔ دوسری جو صورت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں رہتا ہو، اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے تو صرف کفارہ لازم ہے۔ تو اگر کسی کو غلطی سے کسی کا قتل ہو جائے تو وہ اس پر صرف کفارہ لازم ہے، دیت لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی ذمی جو دار اسلام میں معاہدے کے تحت رہتا ہے، یعنی کہ ذمی یعنی کہ آپ سمجھیں یہ اس زمانے کی بات کی جا رہی ہے جب کفار مشرکین جو ہوتے تھے، بعض اگر جب دینی اسلامی وہ قائم ہو گیا تو ان کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوتا کہ تم ہمیں کفالت دو، ہم تمہیں دوسروں سے بچائیں گے نا۔ تو اس ضمن میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر یہ جو ذمی جو اسلام کی درجے کے جو معاہدے کے تحت رہتا ہے، اس ذمی انسان کو قتل کر دیا جائے تو اس میں بھی قاتل پر جو ہے وہ کفارہ اور دیت دونوں ہی چیزیں لازم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ملتی ہے اس سورے میں وہ ہے صلاۃ الخوف اور صلاۃ القصر کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 101 میں فرمایا ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ گزشتہ آیت میں جہاد اور ہجرت کا بیان تھا، تو چونکہ ان دونوں میں خوف و خطرے کا سامنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صلاۃ الخوف اور قصر کی نوبت پیش آئی، اس لیے یہاں صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی تفصیلات کے لیے کتاب فقہ اور علماء کرام سے رجوع کر سکتے ہیں ہم۔ تو یہ کیا ہے، آپ سمجھیں کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جہاد کے لیے جانے کا ارادہ فرماتے ہیں اور ہجرت کر کے جہاد کے لیے وہ جانے لگے، تو یہاں پہ جان کا خطرہ تھا، ہر چیز کا خطرہ تھا نا، تو اللہ نے صلاۃ خوف جو ان کے دلوں میں خوف آ گیا تھا یا ڈر لگنے لگا تھا، اس سے بچنے کے لیے صلاۃ خوف اور قصر پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ اس کی مزید تفصیلات ہم علماء کرام سے رجوع کر کے یا دینی کتاب جو فقہی کتابیں ہوتی ہیں اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اہم چیز ملتی ہے وہ ہے اجماع امت کی حجت ہے۔ تو اجماع امت جو ہے یعنی کہ میجورٹی آف دا اسکالرز جو اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، جسے اجماع امت کہا جاتا ہے، اس کو حجت قرار دیا، یعنی کہ اس کو بہت امپورٹنٹ قرار دیا گیا۔ یہاں پر آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اس آیت میں 2 چیزوں کو بڑا جرم اور 2 خول جہنم کا سبب ہونا بتایا ہے۔ ایک یہ کہ اگر مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے اور بڑا جرم ہے، تو دوسری چیز جو ہے وہ ہے جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں
اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ دو چیزوں کو غلط قرار دیا نا۔ سب سے پہلی کیا، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو خالف ہو، تو یہ غلط ہے، اللہ نے بیان فرمایا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں واضح بیان کیا کہ جن چیز پر میجورٹی آف دا مسلمس جو ہے ان کا اجماع ہے نا، تو اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اس سے یہاں پر اجماع امت کی امپورٹنس ملتی ہے۔ اس کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکسٹ چیز جس کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا ہے وہ ہے منافقین کے ذہنی کیفیت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 143 میں سورہ نساء کے فرماتے ہیں مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ اللہ نے منافقین کی حالت بیان فرمائی ہے کہ منافقین نہ ادھورے کے ہوتے ہیں، نہ ادھر کے ہوتے ہیں، نہ ادھر کے ہوتے ہیں، درمیان میں پستے پڑے ہوتے ہیں، جو نہ ہی دین میں کوئی فائدہ دیکھتا ہو اور ادھر لپک گیا، دنیا میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر لپک گیا۔ تو منافقین کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیفیت بیان کی کہ منافقین کیسے ہوتے ہیں، جہاں پر ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہ اسی رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ اگر انہیں دنیاوی چیزوں میں فائدہ نظر آیا تو وہ دنیا کی طرف معلوم، اگر انہیں دین کی طرف کوئی چیز نے مائل کر لیا تو وہ، لیکن وہ ایک بات پر قائم نہیں رہتے۔ ان کے دل میں ایک چیز ہوتی ہے، زبان پر ایک چیز ہوتی ہے، وہ ظاہر ایک عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایک عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کیفیت کو یہاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ادھر سے ادھر پلٹ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک قول پر نہیں رہتے۔ اب انہوں نے ایک بات کہہ دی تو وہ بات سے وہ مکر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی صفت جو ہے منافقین کی ہے کہ ایک بات پر قائم نہیں رہنا، اپنی باتوں کو پلٹا دینا، یہ منافقین کی صفت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آخری چیز جو آخری آیتوں میں، اس پارے کی آخری آیتوں میں، 5th پارے کی آخری آیت میں جس چیز کا بیان ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ عذاب سے بچنے کا نسخہ، کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جن عذابوں کے بارے میں قرآن مجید میں ہمیں آگاہ کیا اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو آیت نمبر 147 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شرکتم وآمنتم۔ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو، یعنی کہ اگر ہم ہمارے عقیدے پہ محنت کریں۔ اسی وجہ سے میں نے عقیدہ التحویہ کی ہم کلاسز لے رہے ہیں، میں لیتی ہوں ایوری سنڈے، تو اسی بنیاد سے لیتی ہوں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا تو ہمارا عمل صحیح ہوگا، ہمارا عمل صحیح ہوگا تو وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ تو اللہ نے یہاں پہ کیا فرمایا، اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو۔ آپ دیکھیں ہمیشہ قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کا جن کے اوپر انعام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، سارے ہی لوگوں کی اگر آپ صفت دیکھیں گے تو سب سے پہلے اہم چیز جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو، سب سے پہلے تو عقیدہ ٹھیک ہو، پھر اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ یعنی کہ اللہ تو بڑے غفور و رحیم ہے، اللہ تو ہمیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو جان جان کر اس کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچنے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے چیز جو کیا ہے وہ ہے عقائد کا ٹھیک ہونا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ ان دونوں ہی صفت کو اپنے اندر ہمیں لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ دین کی کتابوں کے حوالے سے
اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ نے میرے عقیدے کے لیکچرز نہیں اٹینڈ کیے ہیں تو پلیز اس کو گو تھرو کرے. پلے لسٹ آپ کو شیئر کر دی جاتی ہے بہت بار. اور یا پھر آپ خود بھی مطالعہ کریں, عقیدہ تحویہ کی کتاب لے کر پڑھیں, تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا ایکشن میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارا اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا اور ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس عذاب سے جس سے ڈرایا جاتا ہے ہم اس سے بچنے والے بن جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر الحمدللہ ہمارا خلاصہ 5ویں پارے کا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ ہم کل اپنا 6واں پارے کا خلاصہ سٹارٹ کریں گے. امید ہے جو پڑھا گیا, جو سمجھانے کی کوشش کی گئی خلاصے کے حوالے سے, وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کی وضاحت کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ خود بھی پڑھیں, یعنی کہ جو ایٹ لیسٹ میں سمری آپ کو بھیج رہی ہوں, ہر ایک پارے کی جو سمری کے جو پوائنٹس میں بھیج رہی ہوں آپ اس کو گو تھرو کریں. اس سے ہوگا یہ کہ جو کلاس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے اور جو پوائنٹس اگر آپ ڈسکس کریں گے تو آپ کو ایک کمپلیٹ پکچر اور آئیڈیا اچھے سے مل جائے گا. اسی لیے لازمی طور پر جو میسج شیئر کیا جا رہا ہے واٹس ایپ پر آپ کو, اس کو لازمی طور پر آپ مکمل پڑھیں. لمبے میسیجز ہیں آئی ایگری, لیکن بہت بینیفیشیل ہے آپ کے لیے اور بہت آسان طریقے سے اس کو کمپائل کیا گیا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.